والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اور منکرین حق نے اہل ایمان سے کہا اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ لے جاتے، اور جب وہ خود اس پر ہدایت نہ پا سکے تو یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو پرانا بہتان ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نے پیشوائی کی اور رحمت بانٹی، اور عربی زبان میں یہ عظیم الشان کتاب تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالم لوگوں کو یہ ڈر سنائے اور نیکیاں کرنے والوں کے لیے یہ خوشی کا باعث ہو۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 12 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامن گزشتہ ہمارا درس مبارک جس میں آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم جو ہے اس کو کبھی راستے کی اور صراط مستقیم کی رہنمائی عطا نہیں فرماتا، اور اس حوالہ سے ظالم کون لوگ ہیں بہت ساری تفاسیر پیچھے ہماری گزر چکی ہیں کہ ظالم کسے کہا جاتا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اور ظالم کی بخشش اللہ نے کیوں نہیں رکھی، اس پر آپ تفصیلی پیچھے دروس سن چکے ہیں، اس میں ریپیٹیشن میں نہیں جا رہا۔ آگے فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کا ذکر کیا جو وہ اہل ایمان سے کیا کرتے تھے۔ کیا کہتے؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہا، کہ اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ لے جاتے۔ نعوذ باللہ، ان کا یہ کہنا تھا اسلام کے بارے میں، دین حقہ کے بارے میں، کہ ان کے لیے اس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے، کوئی ان کے لیے بہتری نہیں ہے۔ اب ان کا معیار کیا تھا؟ خیر اور بھلائی کا۔ آج ہمارے ہاں بھی بھلائی، خیر، اچھائی یا رحمت یا فضل جسے کہہ لیں، اس کے معیار ہمارے اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں دولت کی کثرت، شہنشاہت، بادشاہت، وزارت، مشارت، کوئی بڑا بیوروکریٹ ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا جناب کوئی اس کے بعد عہدہ ہو، تو اسے کہا جاتا ہے یہ بڑا عزت والا ہے۔ یہ ہمارے ہاں آج مسلمان کے ہاں یہ معیار ہے، تو جو غیر مسلم ہے اس کے ہاں تو اس سے بھی بڑا معیار ہوگا۔ حالانکہ یہ مسلمان یہ جملہ وہ کہا کرتا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے قرآن پاک میں ان العزت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اسی ذات نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا جسے تم عزت اور عظمت سمجھتے ہو، مال و زر کو یا اولاد کو، فرمایا ہمارے ہاں یہ عزت کا معیار اور سٹینڈرڈ اور پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو مال اور اولاد کو قرآن میں فتنہ اور آزمائش کہہ دیا ہے، اور جو چیز فتنہ اور آزمائش ہو وہ عزت والی تو نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ مالک چاہے اور اس کا کرم ہو جائے تو وہ دولت پھر تمہیں ایسی دے دے کہ وہ تمہاری عزت کا باعث بن جائے، اور وہ عزت کیا ہے کہ کل بروز حشر اس دولت کی وجہ سے اللہ تمہارا مقام پیدا فرما دے۔ اور پھر اس نے کیا، وہ عزت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، سخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب ہوتا ہے، اور سخی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ اور فرمایا جو بخیل اور کنجوس ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی دور ہوتا ہے،
اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ اب مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اللہ سے پھر بندہ یہ بھی دعا کرے کہ اے اللہ میرے دل میں سخاوت کا جذبہ بھی پیدا فرما دے، وگرنہ یہ مال فتنہ بن جائے گا، آزمائش بن جائے گا۔ اور یہ سخاوت جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخی آدمی اتنا پسند ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا تو ظاہر ہے پہلے دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے فرمایا جو سخاوت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ نے چند ایک لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کیا ہوا ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ 8 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جب ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، جب ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ صاحب ایمان سخی کو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جو صاحب ایمان سخاوت کرنے والا ہے اور اس کی رضا کیا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے حسن پاک میرا یہ مسئلہ ہے اور میں اس مجبوری میں ہوں، تکلیف میں ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری مدد کر دیجئے۔ اتنے دینار ہیں، بعض روایات میں 600 دینار تک کی ایک روایت میں ملتی کہ یہ دینار مجھے درہم چاہیے، آپ میری مدد کر دیں اور میں واپس لوٹا بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ادھار نہیں، ویسے مجھے دے۔ حضرت امام حسن آپ نے انتظام کر کے دیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ گھر آ کر رونے لگ پڑے، ہچکی بند گئی۔ تو گھر والوں نے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ آپ نے تو خدمت کر دی، اللہ کے لیے آپ نے دے دیا اور اس کی آپ نے مدد بھی کر دی، آپ اب رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بندہ مجھے جانتا تھا، میں اسے جانتا تھا، یہ کتنی شرم والی بات ہے میرے لیے کہ اس کو آ کر مجھ سے مانگنا پڑا کہ میری مدد کرو، جب میں اسے جانتا تھا تو میرا فرض تھا میں اس کے بارے میں جانتا اور دیکھتا اور خود جا کر بغیر مانگے اس کی مدد کر کے آتا۔ سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا، یہ سخاوت کا معاملہ ہے۔ فرمایا مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو جانتا تھا، میں نے کیوں نہیں خیال کیا کہ اس کو ضرورت ہے اور وہ ضرورت مند ہے، اور میں جا کے اس کی ضرورت خود پوری کر کے آتا، اسے یہ جو مانگنا پڑا ہے یہ بھی موقع اس کو نہ آتا۔ یہ ہے اللہ کے پیارے بندوں کی سخاوت کا عالم۔ ہم تو مانگنے والے اور پتہ بھی ہے مجبور ہے، گھر پڑے بھی ہوں پھر بھی نہیں دیتے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو ہیں۔ حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے فرمایا، کسی کی مدد کے طور پہ دیتا ہے، تو جب تک وہ قرض نہیں لوٹاتا، جب تک وہ قرض نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں فرشتہ ایک پیدا کرتا ہے اور پھر ارشاد فرماتا ہے فرشتے جب تک قرض یہ واپس نہیں لوٹاتا، قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں لکھتا چلا جا، لکھتا چلا جا۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے 1000 کسی کو قرض دیا ہے تو 1000 کے اوپر 1001 روپیہ بھی کیوں حرام کیا ہے؟ آپ 1 روپے کا انٹرسٹ بھی نہیں لے سکتے اس کے اوپر، کیا وجہ ہے؟ اسلام نے 1000 کا 1000 کیوں واپس کہا ہے کہ 1000 کسی کو دیا ہے تو 1000 ہی واپس لینا ہے، 1000 سے اوپر 1 روپیہ بھی آپ نہیں لے سکتے، اگر لیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ سود میں حرام ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم تو دنیا کا انٹرسٹ ڈھونڈتے پھرتے ہو، ہم نے تمہیں آخرت کا انٹرسٹ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ بتائیے نیکی کی قیمت زیادہ ہے یا وہ 100 اوپر جو 1000 کے اوپر 1100-1200 ملتا ہے، وہ 100 اور 200 کی قیمت زیادہ ہے؟ وہ اوپر والا 200 کتنے لوگے اور کب تک وہ تمہارا 200 اور 300 اوپر چلتا رہے گا؟ کتنا عرصہ وہ چل جائے گا؟ راستے میں ایویں ہی کوئی مسئلہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور دوائیاں لینی پڑ جائیں تو کئی 200 لگ جائیں گے اس کے اوپر، تو وہ 200 اور 100 کہاں جائے گا؟ فرمایا وہ تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، ہم نے تمہیں وہ ایک انٹرسٹ اور پروفٹ اور نفع دیا ہے جو تمہیں حشر کے روز بھی کام آئے گا۔
سبحان اللہ. حشر کے روز بھی کام آئے گا. یہ جذبہ خیر سگالی ہم مسلمانوں میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ خیر سگالی کے جذبات ہمیں معلوم ہے کہ جو قرض لینے والے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، تو نیکی تو کوئی آسان تو نہیں ہوتی. اسی چیز کا نام نیکی ہے، اسی بات کا نام نیکی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایک نیکی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں بہت اجر رکھ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت اچھے فروٹفل نتائج ملتے ہیں، تو ظاہر ہے قربانی تو دینی پڑتی ہے. آزمائش سے تو آپ کو گزرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ایسے انسان کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان وہ نیکی والا پہلو بند کر دے. نہیں، نیکی والا جو پہلو ہے وہ انسان کو جب کبھی ایسا ہو جائے تو وہ پھر اللہ کی رضا کے لیے وہ ضرور کرنا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا گیا کہ نیکی اور خیر کس میں ہے؟ وہ دین پر چلنے میں ہی ہے. یہ بات یاد رکھیں. خیر کس میں ہے؟ اللہ کی راہ پر چلنے میں ہی ہے. آنکھیں بند کر کے اللہ کی راہ پہ چل پڑی. اس راستے میں خیر ہی خیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی کیا عجیب ہے. بندہ مومن کا معاملہ بھی کیا عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. سرکار دو علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. سوال کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کے گناہوں کو جھاڑتا چلا جاتا ہے، نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا چلا جا رہا ہے. فرمایا بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. فرمایا اگر وہ کوئی اللہ کی جانب سے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تو فرمایا اس پر اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا اگر کوئی جا رہا ہو اور اس کے پاؤں میں جو کانٹا ہے وہ چبھ جائے اور فوراً وہ نکال دے تو میرے آقا نے فرمایا اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. اور سرکار کی حدیث میں نے بڑی بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے اور اس کا رب اس کے کتنے قریب ہوتا ہے، تم مسجدوں میں جا کر گڑ گڑا کے سجدوں میں دعائیں مانگو، اے اللہ مجھے صحت نہیں چاہیے، میں ہمیشہ بیمار رہنا چاہتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور متفقہ علیہ حدیث ہے، جس پر کسی نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، سب نے کہا یہ صحیح حدیث ہے. تو بتائیے بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہے. لیکن یہ ہمارے اندر یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہو رہا کہ بندہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات تنگ ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے اس میں بھی خیر ہے. مولا کیسے؟ آقا کیسے؟ فرمایا تم اپنے رب کو بھولتے چلے جا رہے تھے، رب نے تمہیں پھر اپنی یاد دلانے کے لیے چھوٹی سی آزمائش ڈالی. دنیا کی آزمائش ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. اگر تم اللہ کو مستقل بھول جاتے اور یہ آزمائش نہ آتی تو کل قیامت کے روز تمہیں ہمیشہ والی جہنم میں جانا پڑ جاتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے لیے، ایک ایسا اچانک ایک معاملہ ہوتا ہے اور انسان فوراً کہتا ہے، اس کو کلک کر جاتی ہے بات کہ میں کہیں غلط ہو رہا ہوں، کہیں کوئی مسئلہ غلط ہو گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام کیا ہے یہ الارم، ایک پیغام ہے، یہ ایک الارم دیا ہے کہ نا یہ کدھر جا رہا ہے تو. بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ فلانا آدمی ہے، وہ گندے کام بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے، یہ رشوت خور بھی ہے، فلاں بھی ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، وہ جناب برائیاں کرتا ہے، اس کو کبھی اللہ نے وہ پکڑا ہی نہیں ہے. یار ہم نے پہلی دفعہ تھوڑا سا کام کیا، اللہ نے وہیں پکڑ لیا. شکر کر تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اس کی اللہ نے رسی لمبی کر دی ہے، وہ تو گمراہ ہو گیا، اندھیروں میں چلا گیا. چونکہ تجھ سے اللہ راضی تھا اور اللہ نے کہا سارے پاک کام کیے ہیں، اس کو حرام لقمہ کیوں میں کھلاؤں. پہلا ایک غلط کیا وہی روک دیا، پہلے غلط پہ پکڑ لیا. تو جب پہلی غلطی پر اللہ پکڑ لینا تو شکر کرنا، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا پیار ہے. آگے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر نہیں ہے، یہ کافروں کی اپنی سوچ تھی کہ خیر نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العیش عیش الآخرہ، عیش وہی ہے جو اللہ آخرت میں ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، دنیا کی زندگی ضرور ہے، یہ رسم و راہ ہے، گزارنی ہے، لیکن یہ میں بات آپ کو عرض کر دوں، دنیا کی زندگی بڑی ہی عارضی ہے، بہت عارضی ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہونا، بڑے سے بڑا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، یہ وبا نے ہمیں بڑے سبق سکھا دیے ہیں، یقین کیجیے، یہ وبا نے بہت بڑے سبق سکھا دیے ہیں۔ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے اور وہ اس وبا میں مبتلا ہوا ہے اور وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن بے بسی کے عالم میں 2 دن کے بعد اپنی جان اس کی رخصت ہو جاتی ہے۔ نہ پیسہ کام آیا، نہ تعلق کام آیا، نہ وزارتیں کام آئی، نہ ڈاکٹر کام آئے۔ ایک دن پہلے وہ بہت بڑا امیر زادہ تھا اور اگلے دن کیا صدا آ رہی تھی، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ کہاں گئی اس کی بادشاہیاں، کہاں گئے اس کے تعلق، اور اس کی دولت کس کے کام آئی؟ کسی کے کام نہیں آئی، گئی بس۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو دنیا کی زندگی کی حد تک ہی دیکھیے، بس اللہ سے اتنا عرض کیجیے، یا اللہ اپنے حضور سے ہمیں عطا کر، کسی کے سامنے ہمیں بھکاری نہ بننا پڑے، اور جو بھی روٹی دے ہمیں عزت کی روٹی عطا فرما، عزت کا رزق، اس کے اندر مزہ ہی اتنا ہے، عزت والا معاملہ جو ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَمِن قَبْلِهِ، اچھا قرآن نے یہ بھی فرمایا فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس میں خیر نہیں ہے اور اس میں برائی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ان کی پرانی داستان ہے، یہ ان کے پرانے یہ قسم کے یہ باتیں ہیں اور بہتان ہیں، یہ پہلے بھی کہتے آئے تھے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس سے پہلے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ چکی ہے جو امام بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ قرآن جو ہے اس تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو عربی زبان میں نازل کیا گیا، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یاد رکھیے گا ایمان والو، ظلم کی معافی نہیں ہے۔ ظلم کیا ہے؟ یہ ایمان کو نہ تسلیم کرنا، یہ بھی ظلم ہے، اور حق کی بات کو چھوڑ دینا یہ بھی ظلم ہے، اور کسی نادار اور اپنے سے چھوٹے پر اپنی طاقت کا استعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا ظالم کی بخشش نہیں، اور قرآن بار بار ڈراتا ہے ظالموں کو۔ فَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، سبحان اللہ، فرمایا جو احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری، سبحان اللہ۔ احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احسان کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں بھلائی کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ احسان والے لوگوں کی صف میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔